اور میں یہاں سے جب سرکار کی چوکٹ میں دوسرے دن حاضری دیا تو پتہ چلا کہ ایک آدمی جذبے میں تھا، وجود میں آ گیا، تو اس نے بتا دیا کہ مبارک ہو، آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ اور یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام سرفراز علی، یہ وسیم شیخ، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے چینل شان ولی کرامت اولیاء پہ۔ تو ناظرین، آج جو ہم بارگاہ میں آئے، یہ بارگاہ LBS روڈ پہ کانجور مارگ ایریا میں اسٹیشن کے قریب ہی ہے۔ یہ بارگاہ کا نام ہے حضرت شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آئیے چلتے ہیں یہاں کے خادم صاحب سے بارگاہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سرفراز علی ہے اور ہمارا چینل ہے شان ولی کرامت اولیاء، جس کے اوپر ہم یہ پورے ہندوستان میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں نا، ان کے بارے میں کچھ معلومات ڈالتے۔ تو آپ ہمیں یہاں کی کچھ معلومات دو گے، جیسے سرکار کا پورا نام، سرکار کتنے سال سے یہاں تشریف فرما رہے ہیں، اور سرکار کا عرس مبارک کب ہوتا ہے۔ تو آپ کا نام؟ مجھے الحج صوفی محمد آدم بن اسماعیل خان کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے اور دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ اس صاحب مزار شمس الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور شہزادی ماں صاحبہ رضیہ سلطانہ رحمۃ اللہ عنہ کے بارے میں، تو دراصل بات ایسی ہے کہ میں بھی ایک اجنبی ہوں، اور ان کی شان کرامات کا صدقہ جو میں آپ کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں، اور ان کی سوانح آیات سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں بطور کرایہ دار کانجور مار اسی بستی میں ایسٹ میں رہا کرتا تھا جب ہمارے گھر ہماری رفیق حیات عمل سے تھی، تو ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق ان کے کرامات کا جو ظہور میں سامنے آپ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کی ہائٹ کم ہے، اس لیے ان کو چلایا کرو تاکہ نارمل ڈیلیوری ہو۔ تو اس زمانے میں کانجور مار میں فاٹک تھا، تو میں فاٹک کے اس طرف رہتا تھا، میں چلتے ہوئے آتا تھا اور کچھ جوس وغیرہ پی کے چلے جاتا تھا۔ تو ایک روز اچانک غائبانہ آج کا ہی دن تھا جمعرات، میرا ہاتھ پکڑ کے کوئی فقیر چلنے لگے، اور وہ چلتے چلتے مجھے اس سیبا کمپنی کے گیٹ پر لا کر پہنچا دیے۔ تو مجھے اس ایک سیکورٹی گارڈ جو سردار تھے، انہوں نے پوچھا کیا بھائی صاحب کیا بات ہے، مزار پہ چلنا ہے کیا؟ مجھے تو کچھ میں لا علم تھا، تو میں نے بتایا ہاں جی۔ تو انہوں نے لا کے مجھے یہاں پہنچا دیا، تو میں مزار پہ یہاں گیا۔ یہ چوکٹ بالکل چھوٹی سی تھی اس زمانے میں، یہاں پبلک جمعرات کے روز بھی بڑی سے بڑی پبلک کے انداز میں 2 یا 3 یا 4 آدمی رہتے تھے۔ اور میں یہاں سے جب سرکار کی چوکٹ میں دوسرے دن حاضری دیا تو پتہ چلا کہ ایک آدمی جذبے میں تھا، وجود میں آ گیا، تو اس نے بتا دیا کہ مبارک ہو، آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ اور یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ تو میں جب سے ان کے غلامی میں ہوں اور میں خدمت کرتا ہوں، یہاں جو خادم تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے 2 شہزادے ہیں۔ پہلے شہزادے کا نام ہے عثمان اور دوسرے کا نام ہے نذیر۔ لیکن ان لوگوں کا حق میں نے جو کمیٹی بننے کے بعد ان کو دلا دیا تھا، مگر نا اتفاقی آپس میں ہمیں لے ڈوبتی ہے، اور ہم اکثر سنیوں میں خرابی ہے۔ تو میں نے ان کو جتنا جو سجانے کی کوشش کی سجا دیا، اور میں نے یہاں نماز وغیرہ قائم کروا دیا۔ نماز قائم کروانے کے بعد یہاں ہمارے جو بھی معاملات ہیں، یہ ہر قوم میں تو نہیں ہے،
لیکن خاص کر کے سنیوں میں، عام مسلمانوں میں یہ جو باتیں ہیں جو ادھر سے ادھر کر جاتے ہیں اور اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور خانہ خدا بنانے میں دیری کرتے ہیں، اس کا مجھے افسوس ہے۔ لیکن سرکار کی ولادت اور سرکار کی وصال کی تاریخ کے لیے میں نے جب استخارہ کیا تو سرکار کی طرف سے اشارتاً اشارہ ملا، ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ کا 27 شب میں آپ کا وصال ہے۔ اراکین کمیٹی عروس مدرسوں کی امتحانات وغیرہ کا موقع دیکھ کے اپریل کے آخری ہفتے میں عروس مناتی ہے۔ اپریل کے آخری مہینے میں؟ جی، ورنہ ہم لوگ تو جو غسل کرتے ہیں 26 ربیع الاول کی شب میں، 27 شب میں۔ اور یہ بھی ان کی شان کرامت ہے کہ جس وقت ہم نے پہلی تاریخ معلوم کر کے اس کا غسل کیا ہے تو اس غسل کے اندر جب کہ گیٹ پہ تالا لگ چکا تھا اور ہم لوگ یہاں غسل کی تیاری کر رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد، تو کچھ لوگ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہمارے غسل میں شریک رہے۔ وہ قریب 8 سے 9 آدمی تھے اور معصوم چھوٹے بچے تھے۔ بچے ایسے تھے کہ اگر گال کو اگر دبا دو تو خون نکل جائے۔ اس زمانے میں یہاں کنواں تھا، ابھی کنواں ہم لوگوں نے بند کیا ہے۔ اس کنویں کے ڈھیر پہ جب چڑھ جاتے تھے میڑ پہ تو ایک عورت آئی ہوئی تھی جو چادر لے کے، تو عورت روکتی تھی تو بچے ہاتھ کے بھاگ جاتے تھے۔ اور جب غسل ہو گیا تو ان لوگوں نے کہاں سے لائے، کیسے لائے، یہ میرا رب ہی بہتر جانے، اور شان کرامت کا ان کا صدقہ کہ وہ صاحب مزار بہتر جانے۔ انہوں نے بہت بڑا ایک باکس ہمارے سامنے رکھ دیا جس میں کلاقند نام کی برفی رکھی ہوئی تھی، اور کم سے کم 3 بائی 3 انچ کے ایک ٹکڑے تھے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ انہوں نے تقسیم کیا، ہمارے سلام اور دعا میں شریک رہے۔ اس کے بعد وہ کہاں سے رخصت ہو گئے، کیسے گئے، کچھ معلوم نہیں پڑا۔ تو سیکریٹری نے جا کے گیٹ پہ قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کوئی گیٹ کے اندر آیا تھا، تو کوئی نہیں آیا تھا۔ کوئی باہر گیا، کوئی باہر نہیں گیا۔ تو پھر میں نے آج جس جگہ میں بیٹھ کے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں اس کے بازو میں ایک پیڑ تھا، ہم لوگ یہاں کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے، تو میں اندر چوکھٹ میں آ گیا تو میرے سرپرست اور ماں صاحبہ کا ہنسنا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ یہ کھلکھلا کے ہنس کیوں رہے۔ تو پتہ چلا کہ بولے آپ کی حالت زار دیکھ کے ہم ہنس رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جو پریشان ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی اور غیر نہیں ہے، وہ ہمارے خادم ہیں، ہماری خدمت میں رہتے ہیں، مگر حضرت سلیمان کی امت ہے۔ تو یہ ان کی شان کرامت ہے، اور ان کا صدقہ میں نے آج تک دوسروں کو بٹوارا کیا ہوں فی سبیل اللہ۔ آج تک میں نے جو کچھ بھی کیا ہوں فی سبیل اللہ کیا ہوں۔ مجھے میری آخرت سجانا ہے، آخرت سجانے کے لیے۔ اور سرکار کی آمد یہ کمپنی بننے سے پہلے کی ہے، جہاں یہاں سیوا کمپنی تھی، سیوا کمپنی اب ختم ہو چکی۔ سیوا کمپنی ختم ہونے کے بعد ہم نے، اللہ ان سلسلہ والوں کا بھلا کرے، اس میں دلیپ رانے نام کا ایک آدمی تھا ہمارا ساتھی، اس کو ساتھ میں لے کے بھاسکر وچارے کو ساتھ میں لیتے ہوئے میں نے یہ حق ان خادم لوگ کو اور اس کمیٹی والوں کو دلا دیا تھا۔ تو آج یہاں رنگت بدلی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے میرے رب سے کہ جس شاہ نشان ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، وہ مسجد بنانے میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو تمام طریقے سے سہولت اور مہولت نصیب عطا فرمائے، اور ہم آخری وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر رہتے رہیں، اور آپ لوگوں کو بھی فیض پہنچے اور ہم کو بھی فیض پہنچے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، اور اس صاحب مزار کی نظر عنایت ہے کہ آپ نے اس گناہگار کو اس قابل سمجھ کر آج میرے سے آپ نے انٹرویو لی ہے۔ تو یہ انٹرویو میں جو میں نے بیان دیا ہوں حق بجانب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام سنی علماء کے لیے، تمام سنی چاہنے والے، اعلیٰ حضرت کو چاہنے والے، بزرگان دین کو چاہنے والے حق پر قائم رہیں اور حق پر فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ میں ہم سبوں کو سرخرو ہونے کا پورا موقع نصیب عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ آخری وقت اس کے حبیب کا دیا ہوا کلمہ ہماری زبان پہ جاری ہو جائے، اور ہم سبوں کو اپنے حبیب کے سطح طفیل میں، ہماری قبر میں اس کے محبوب کا دیدار نصیب عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو بھی آپ نے ہمیں جانکاری دی اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، اور ہماری ایک درخواست ہے آپ سے، جو ہم یہ نیکی کی طرف ایک قدم بڑھائے اس کے لیے ہمیں اس میں کامیابی ملے، تو آپ ہماری سرکار سے درخواست لگائیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ کامیابی دے۔ آمین آمین اللہ گیا مجھ کو سہارا ہو
تو ناظرین یہ تھی درگاہ زیارت کی پوری ویڈیو. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور ویڈیو کو پلیز لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور اگر آپ نے ہماری اورنگ آباد کھلد آباد کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا, آپ وہاں پر جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. خدا خدا حافظ. حافظ.